رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی آپ صحابیات کے مابین نصیحت تربیت کا اہتمام اور انتظام فرماتے تو اس موقع پر سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم تقوی، خشیت اور اللہ سے ڈرنے کی تعلیم اور وصیت دیا کرتے تھے۔ اوصیکم و ایای بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے دوستو، اور کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو جس بات کی تلقین فرمائی، اللہ نے وہ یہی خشیت اور اس کا تقوی اور للہیت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے صاف الفاظ میں واضح کر دیا، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیاوی اعتبار سے اور خصوصاً اخروی اعتبار سے، اسے اپنے اندر اور دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتا ہے اور دل میں اللہ سے صحیح معنی میں ڈرتا ہے، پرہیزگار زندگی بسر کرتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جو حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور یہی وہ اللہ کے بندے اور بندیاں جو کل قیامت کے دن اس کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ ان لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا جو اس دنیا میں اس سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ اللہ نے فرمایا جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو پرہیزگار زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے متقیوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کی آفت سے، جہنم کی ہولناکی اور عذابات سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو پرہیزگار بندہ ہے وہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اس کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، جس کے زندگی میں اللہ کا صحیح معنی میں ڈر ہو، وہ پرہیزگار اور متقی نظر آئے گا اور ایسے اعمال کو بجا لائے گا جو اسے جنت تک پہنچانے والے ہیں، اور ان اعمال سے اپنے دامن کو بچانے کی پوری کوشش اور فکر کرے گا جو اسے جہنم تک پہنچانے والے ہیں۔ اسی لیے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا، وہی بندہ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ سکتا ہے اور دور رہ سکتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا جنت کے وارث کون ہوں گے؟ وہی بندے جنت کے وارث ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اس آیت میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا جنت کے وارث تو ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہی بندے جنت کے وارث ہوں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے دوستو اس دنیا میں پرسکون زندگی بسر کر سکے، ہر قسم کی پریشانی، آفت و مصیبت سے اس کی زندگی دور ہو۔ ہم یہ نہیں جانتے ہیں ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو سیاہ کاریاں ہیں، یہی سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے آج گھروں میں بے برکتی ہے، کہیں پر کوئی آسمانی عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی زمینی آفتوں سے دوچار ہے، کہیں وبائی امراض جو ہے پھیلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اگر امت مسلمہ نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو کھویا ہے، وہ چین و سکون کو کھویا ہے، وہ امن و امان کو کھویا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ زندگی میں چین و سکون کیوں نظر نہیں آتا، بے برکتی کیوں نظر آتی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی کے رہنے والے اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد صحیح معنی میں اللہ سے ڈر
کر کے اگر زندگی بسر کریں، اللہ کا یہ وعدہ ہے ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ اکبر، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ بات میں اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات یقیناً 100% صحیح ہے، لیکن یقیناً ہماری یہ سیاہ کاریاں ہیں، کماتے ہیں پھر بھی پریشانی ہے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں خلل نظر آتا ہے۔ اس خلل کو اگر آپ ڈھونڈنے کی اگر آپ جو فکر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت سے خالی زندگی بسر کر رہی ہے۔ تقوی کا لباس اختیار کرنا چاہیے دوستو، خشیت کا لباس اختیار کرنا چاہیے، اور یہی وہ تقوی خشیت کا لباس جسے ہم اتار کر انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں بالکل ناکام نظر آتے ہیں۔ تو دوستو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم پرسکون زندگی چاہتے ہیں، دنیاوی اور اخروی ناحیے سے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا صحیح تقوی اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جب تقوی کی بات کرتے ہیں تو دوستو تقوی کا تعلق آپ کے ظاہر سے نہیں ہے، آپ کے جلوت سے تقوی کا تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ظاہر میں بڑے متقی نظر آتے، جلوت میں بڑے پرہیزگار نظر آتے، صف اول کا اہتمام کرنے والے نظر آتے، لیکن ان کی جو خلوتیں ہوا کرتی ہیں، خلوتیں گواہی دیتی ہیں۔ غور سے سنیے گا، آپ کی خلوت اس بات کی گواہی دے گی آپ کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ جلوت میں ہر کوئی لوگوں کا خوف اختیار کر کے گناہوں سے دور رہنا چاہتا ہے۔ آپ کا یقیناً ظاہر، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر یہ باطن کی عکاسی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں کتنے ایسے پرہیزگار بندے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، لباس و پوشاک میں سنت کا اہتمام کرنے والے اور سنت کی پابندی کرنے والے، جب خلوت میں ہوتے ہیں تقوی کا لباس اتار دیتے ہیں، تقوی کا لباس اتار دیتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں میں صحیح معنی میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ جو خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہو وہ جلوت میں بھی اللہ سے ڈرے گا، جو باطن میں اللہ سے ڈرتا ہو، متقی ہو، وہ ظاہر میں بھی پرہیزگار ہوگا۔ صرف ظاہر میں آپ پرہیزگار ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں جھنجھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ یہ سیاہکار بندے، یہ گنہگار بندے لوگوں سے چھپ کر غلطی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے شرم و حیا کھاتے ہوئے گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ سے شرماتے نہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ سے شرماتے نہیں؟ جلوت میں آپ گناہ سے دور رہے، کیونکہ آپ کے والد محترم دیکھ رہے ہیں، آپ کے بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ کی ماں بہن دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے لوگ آپ پر، معاشرے کی لوگوں کی نظر آپ پہ پڑ رہی ہے۔ آپ نے اس بات کو فراموش کر دیا کہ کہیں پر بھی آپ رہیں، بند کمرے میں رہیں، اندھیرے میں رہیں، کسی کی نظر پڑے یا نہ پڑے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی تو آپ پہ نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ القیوم ہے، وہ الحی ہے، وہ الرقیب ہے۔ اس بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو خلوتوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، جب بھی برائی کا موقع ملے اس موقع پر یہ تصور اپنے ذہن میں لائیے اللہ کی نگرانی مجھ پر ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم آپ گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا، ہم نے رمضان کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا۔ یہ ماہ قرآن، یہ ماہ جود و سقا، یہ ماہ خیرات و برکات، یہ مختلف ناموں سے ہم نے اس مہینے کو یاد کیا۔ یہ ماہ قرآن تھا، یہ ماہ جود و سخا تھا، یہ ماہ خیرات و برکات، یہ ماہ سعادت، یہ ماہ عبادات۔ یقیناً ہر ناحیے سے ہم نے اس مہینے کو یاد کیا۔ یاد کیجئے دوستو، رمضان کا سب سے عظیم پیغام تو یہ ہے کہ ہم آنے والی زندگی اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس سبق کو حاصل نہ کیا، یاد رکھیے گا کہ رمضان سے ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا روزے کو اللہ نے فرض اس لیے قرار دیا تاکہ اللہ ہمیں پرہیز
پرہیزگار جو ہے بندے، پرہیزگار بندیوں میں اللہ ہم سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ لعلکم تتقون، یہ خطبہ علماء کی زبانی آپ نے سنا۔ رمضان کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو اس لیے فرض قرار دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ تو لہٰذا دوستو مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے، رمضان کے بعد چند دن گزرے ہیں، اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے دوستو، ہمارا حال کیا ہے دوستو، مساجد سے ہمارا کیا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق میں کتنی مضبوطی ہے، چند دن نہیں گزرے ہمارے تعلق میں کس قدر کمی آ جاتی ہے۔ موسم کے مسلمان نہ بنے دوستو، یہ پرہیزگار بندے کی علامت نہیں ہے کہ اپنی پرہیزگاری کو موسم کے ساتھ جا کے جوڑ دے، اپنی پرہیزگاری کو موسم کے ساتھ جوڑ دے، اس لیے کہ ہم نے تقوی کا مطلب یا تو موسم کے ساتھ جوڑا، یا تو ہم نے لباس و پوشاک کے ساتھ جوڑا، یا تو جلوت کے ساتھ جوڑا۔ تقوی کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے، تقوی کا تعلق جلوت اور ظاہر سے نہیں ہے، بلکہ تقوی کا تعلق آپ کے دل میں جو تصور پیدا ہوتا ہے اسی کا نام تقوی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو، آپس میں نفرت اور دشمنی کی زندگی نہ بسر کیا کرو، آپس میں اپنے بھائی کو پیٹھ دکھا کر اس سے اپنے تعلقات کو ختم نہ کیا کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اے اللہ کے بندو تم سب کے سب بھائی ہو، بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا ہے، اس کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقوی کا تعلق آپ کے دل سے ہوا کرتا ہے، تقوی کا تعلق آپ کے دل سے ہوا کرتا ہے۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا دوستو مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے، اللہ کا کتنا ڈر میرے اندر پایا جاتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، ظاہر میں ہو یا باطن میں، خلوت میں ہو یا جلوت میں، صحت یابی کے مرحلے میں ہو یا بیماری کے مرحلے سے گزر رہے ہو، جوانی کا مرحلہ ہو یا بڑھاپے کا معاملہ ہو، جہاں کہیں رہیں آپ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں تو سبحان اللہ، یہی اللہ کا تقوی ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، اور راستے میں آپ نے دیکھا ایک پہاڑ کے دامن سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر نیچے اتر رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس چرواہے کا آخر کار کچھ امتحان لے کر دیکھیں کہ آخر کار یہ چرواہا اس کا اللہ پر کتنا ایمان ہے اور اللہ پر اس کا کتنا یقین ہے، یہ جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس چرواہے کے قریب ہوئے اور کہا کہ آپ ہمیں ان بکریوں میں سے ایک بکری دے دیجئے، ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے بتائیے، ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس چرواہے نے کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میرا آقا تو فلاں مقام پہ رہتا ہے، میں تو ایک معمولی مزدور اور چرواہا ہوں، میں ان بکریوں کو فروخت اور بیچ نہیں سکتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، یہ اپنے آقا سے کہہ دینا۔ تو اس موقع پر اس چرواہے نے جو جواب دیا، کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ تو پھر اللہ کدھر گیا؟ اگر میں اپنے آقا سے اگر جھوٹ کہہ دوں فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کدھر گیا؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ادا اس قدر پسند آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اس کے آقا کے پاس پہنچتے ہیں اور اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا غلام هذه الكلمة اعتقتك في الدنيا
दुनिया व अर्जू अन तुअतिका मिनन नार। कहा कि ए गुलाम, इस एक कलीमे ने फ़अइन अल्लाह, अल्लाह किधर गया, ये अल्लाह का तक़वा, इसने तुझे इस दुनिया में गुलामी से आज़ाद कराया। और अल्लाह की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि कल क़यामत के दिन यही कलीमा तुझे जहन्नम से आज़ाद करेगा। अल्लाहु अकबर। यही तो परहेजगारी होती है दोस्तों। बहुत सारे अल्लाह के बंदे बस्ती में रहते हैं, बड़े दीनदार नजर आते, जैसे ही बस्ती से बाहर जाते हैं, अल्लाह की कसम कितने मुसलमान ऐसे हैं जो सफर में तक़वे के लिबास को उतार देते हैं। उसकी सबसे बड़ी गवाही ये है, सबसे बड़ी दलील ये है, आपकी आंखें सफर में क्या करती हैं, आपके कान सफर में क्या करते हैं, आपके सफर में क्या सोच बनती है, ये आप जायजा लेकर देखें। आंखें खियानत करती हैं, कान खता करते हैं, या तो गुनाहों के हवाले करते हैं अपनी आंख को और अपने कानों को। और मैं अपनी माओं और बहनों से भी गुजारिश करूंगा, जहां आप पर्दे की पाबंदी करती हैं अपने इलाके में रहते हुए, जिस रब का डर आपके अंदर है, यही तो सफर में भी वही रब मौजूद है। सफर में भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार कीजिए। मोमिन बंदे की पहचान तो ये होती है, परहेजगार बंदे की पहचान तो ये होती है, वो जहां कहीं रहे उसका एक ही मकसद होता है, अपने रब को राजी करना, अपने रब को खुश करना। और यही वो रब को राजी करना, ये मकसद वो होता है जो उसे परहेजगार बनाता है दोस्तों। तो लिहाजा हम में से हर एक को चाहिए कि हम सही माने में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। मैं नौजवानों से खासकर अपील करता हूं कि आज जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये पुरफितन दौर है, जहां हमारा अपना ईमान, हमारा अपना तक़वा और हमारी अपनी दीनदारी खतरे में है। आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कितनी ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जिनके नौजवान कुफ्फार मुशरिकीन नौजवानों से गलत ताल्लुकात की बुनियाद पर वो मुर्तद हो रही हैं, और इधर नौजवान लड़के मुर्तद हो रहे हैं। इसके पीछे आप एक सबब देख लीजिए। अगर आप गलत ताल्लुकात में हैं, गलत ताल्लुकात का सिलसिला ऐ नौजवानों अगर आपकी जिंदगी में है, तो समझ लेना चैटिंग करते हुए, बातें करते हुए, किसी से गलत ताल्लुकात कायम करते हुए अल्लाह का डर आपके अंदर नहीं होता है, अल्लाह का डर आपके अंदर नहीं होता है। अगर अल्लाह का डर आपके अंदर होता तो उस मौके पे आप ये तसव्वुर करते, अगर उस हालत में अगर हमारी मौत आ जाए, अगर उस हालत में हमारी मौत आ जाए, अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे दोस्तों। अगर हम परहेजगार बनना चाहते हैं, इस तसव्वुर से जिंदगी बसर करें, जब भी बुराई का मौका मिले ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा कर लें, अगर अगर उस हालत में अगर मेरी मौत आ जाए, हशर के मैदान में मेरा हशर क्या होगा, हशर की अदालत में मेरा हशर क्या होगा, अल्लाह के पास मैं क्या जवाब दूंगा। क्या यही जवाब दूंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खातिमे पर होता है। हमारा खातिमा किस पे हुआ? बुराई पे हुआ, अल्लाह ताला की नाफरमानी पे हुआ, गलत ताल्लुकात के सिलसिले को आगे बढ़ाने पे हुआ। कहा कि दोस्तों ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको आप जहां तक हो सके अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके बसर करने की कोशिश करो, तभी ये दुनियावी एतिबार से भी हम कामयाब होंगे और उखरवी नाहिये से भी हम कामयाब होंगे। और हमेशा ये तसव्वुर रखना, अल्लाह के अस्मा व सिफात पर हमारा ईमान है। जानते हैं आप, अल्लाह के अस्मा व सिफात पर जिसका जिस कदर मजबूत ईमान होगा, उसी कदर वो अल्लाह से डरने वाला होगा। अगर कोई बंदा गलत चीजों की तरफ निगाह डालना चाहे, उसके जहन में ये बात होगी अल्लाह अल बसीर है, अल्लाह अल रकीब है, अल्लाह अल क़य्यूम है। जैसे ही ये तसव्वुर होगा अल्लाह देखता है, अल्लाह की निगरानी होती है, अल्लाह ताला पल पल अपने बंदों से अर्श पर रहते हुए अपने बंदों की निगरानी करता है। जैसे ही ये तसव्वुर आपके अंदर पैदा होगा, आप गुनाहों से दूर रह सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, अगर हम परहेजगार जिंदगी बसर करना चाहते हैं, अल्लाह के पास मुझे और आपको जवाब देना है। एक ताजिर अपनी तिजारत में अगर धोखा देता है, एक शौहर अगर अपनी बीवी से खियानत करता है, एक बीवी अगर अपने शौहर से खियानत करती है, एक दोस्त अपने दोस्त को धोखा देता है, एक मुसलमान अगर किसी के साथ भी बेवफाई करता है, उसका गोया कि यही मकसद होता है, उस पर तो मेरी नजर नहीं है, उस पर तो मेरी नजर नहीं है। लेकिन अल्लाह के पास तो हमें जवाब
جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، 30واں پارہ پڑھ کر دیکھیے، سورہ مطففین پڑھ کر دیکھیے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے جب ہم ڈنڈی ماریں گے سامنے والے کو پتہ نہیں رہتا ہے، تو اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں چالاک ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ نے کہا أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وفات کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے متعلق ہم سے محاسبہ کرے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہی احساس جواب دہی کا جو احساس ہے انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، انسان کو متقی بناتا ہے، انسان کو دیندار بناتا ہے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہمیشہ اسے اللہ سے ڈرنے والا بناتا ہے۔ اور دوستو جاتے جاتے ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کے اس خطبے کا اگر میں نچوڑ اور خلاصہ اگر پیش کروں، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجتے ہوئے جو آپ نے نصیحت فرمائی، یہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ نصیحت سامنے ہونی چاہیے۔ جب بھی برائی کا موقع ملے، نافرمانی کا موقع ملے، سیاہ کاریوں میں قدم رکھنے کا موقع ملے، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں آپ رہیں بس اللہ سے ڈریے۔ یہی اللہ کا ڈر آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے پر بھی مجبور کرے گا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے پر بھی مجبور کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں بحیثیت مسلم قوم ہماری ہر جگہ اچھی نمائندگی ہو، اللہ کا ڈر کافی ہے دوستو، ہماری اچھی نمائندگی ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارا کیا حال ہے، خاص کر معاملات میں لوگ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، مسلم قوم کا مطلب یہ بے وفا قوم ہے، مسلم قوم کا مطلب یہ خائن قوم ہے، مسلم قوم کا مطلب یہ دھوکہ دینے والی قوم ہے۔ جانتے ہیں دوستو آج معاملات میں ہم اور آپ کیوں اچھے نہیں ہیں؟ کیونکہ معاملات میں ہم نے تقوی کو داخل نہ کیا، معاملات میں ہم نے اللہ کی پرہیزگاری کو داخل نہ کیا۔ اللہ کی پرہیزگاری کو داخل کیجئے، مسئلہ عبادات کا ہو یا معاملات کا، مسئلہ انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، مسئلہ خلوت کا ہو یا جلوت کا، ہر حال میں مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعا سکھائی اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بڑی پیاری دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی پرہیزگار زندگی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف پاک دامن زندگی کا سوال کرتا ہوں، والغنی بے نیازی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو لہٰذا دوستو ابھی رمضان کا موسم گزرا ہے، ہمارے اندر جو ایمانی حرارت تھی اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ بار بار اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، جب بھی تقوی میں کمی آئے گی اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، تنہائی میں اللہ سے مانگیے، اے اللہ تیرے ڈر میں کمی آ رہی ہے، مجھے صحیح معنی میں تجھ سے ڈرنے والا بندہ جو ہے بنا دے، اور ہر حال میں اللہ سے جو ہے معافی مانگتے رہیں۔ کیا پتا کہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ کب آ جائے یہ ہم نہیں جانتے ہیں دوستو۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پرہیزگار بنائے، دیندار بنائے، متقی بنائے، خلوت و جلوت میں، ظاہر و باطن میں، ہر حال میں اس سے ڈرنے والا بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جیسے رمضان میں ڈر کر تیرا تقوی اختیار کرتے ہوئے ہم گناہوں سے دور رہے، آنے والی اس زندگی میں بھی تیرا ڈر اختیار کر کے زندگی بسر کرنے والے بندوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما۔
ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. امت مسلمہ جہاں کہیں کراہ رہی ہے، پریشان حال ہے، اے اللہ تو اس کا حامی اور ناصر بن جا. اے اللہ تو اس کا حامی اور ناصر بن جا. تیرے آسمانی اور زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. تیری برکتیں ہماری تجارتوں اور گھروں میں نازل فرما. تیری برکتیں اے اللہ ہماری زندگی میں نازل فرما. اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما. صحت والی، ایمان والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما. نوجوانوں کو جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس زندگی کو تیری بندگی میں صرف کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. تجھ سے ہمیشہ ہر حال میں ڈرنے والا بنا دے اور اسی تقوی اور للہیت پر ہم سب کا خاتمہ فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم.